ویڈیو نہیں کریں, ویڈیو رہنے دو نا. میں ویسے بنا آڈیو مجھے تو غسل دینے کے حوالے سے سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ کپڑے اتارنا ہے. اور کپڑے اتارنے کے اندر پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کپڑے اتاریں تو حتی الامکان کپڑوں کو کاٹے بغیر اتاریں, کیونکہ یہ بھی ترقی کا حصہ ہے. اور جو چیز میت چھوڑ کے جائے وہ ہر چیز ترکہ ہوتی ہے, تو کپڑے بھی جو میتیں پہنے وہ بھی ترکہ کا حصہ ہی ہیں. تو کوشش حتی الامکان یہی کرنی چاہیے کہ ان کو بغیر کاٹے ہی اتارا جائے. بعض اوقات مریض ایسا ہوتا ہے, میت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کپڑوں کو اتارنا ممکن نہیں ہو پاتا, جیسے لاش کا جسم اکڑ گیا ہے اور ممکن نہیں ہو پا رہا. کپڑے ایسے ہیں کہ ان کو اس طرح سے کھولنا اور کاٹے بغیر, جب ناممکن ہو پائے تو پھر اس کو کاٹا جائے گا. اس سے بھی بہتر یہ کہ وہ رسا سے اجازت لے لیں کہ جی اس طرح سے کسی کو بالغ ہوں, لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد کوئی حل نہیں ہو پاتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. جس کو کپڑے اتارنا شروع کریں گے, سب سے پہلے کپڑے اتارنے سے پہلے جو موٹا کپڑا ہے, جو ایسا موٹا کپڑا ہو کہ گیلا ہو جائے تو سطر ظاہر نہ ہو, تو اس کو سطر کے اوپر ڈال دیا جائے گا. تو اس کو سطر کے اوپر ڈال کے گھٹنے سے لے کر جو ناف تک کا حصہ ہے اس کے اوپر ڈال کے سیدھا چھپا دیا جائے گا. اچھا, یہاں پہ جو خواتین کو غسل دینا ہے وہ ظاہر بات ہے خواتین کو خواتین ہی غسل دیں گی, لیکن طریقہ وہ بھی یہی ہے. یعنی خواتین کا, ایک خاتون کا خاتون سے جو پردہ ہے اتنا ہی ہے جتنا ایک مرد کا مرد سے پردہ ہے, یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا. تو خواتین اگر غسل دیں گی کسی خاتون کو, وہ بھی اسی طرح سے اسی طریقے سے دیں گی. طریقہ یہی ہے غسل کا. اور اگر اسی طرح سے غسل دیا جائے گا مرد کو, وہ بھی اس طریقے سے غسل دیا جائے گا. یہی ترتیب ہوگی. تو کپڑے اتارنے سے پہلے ظاہری بات ہے کہ جیسے مرد ہے تو شلوار کو اتارنے سے پہلے اوپر موٹا کپڑا یہ ڈالنا لازم ہے, تاکہ میت کا جو ہے وہ بے پردگی نہ ہو. اور میت کو بے پردگی ہونے سے بچانے کے لیے اوپر موٹا کپڑا یہ دیکھ لیا جائے کہ ایسا ہو کہ پانی جب گرے تو جسم نظر نہ آئے. اس کے بعد جیسے ہم نے موٹا کپڑا ڈال دیا, کپڑے اتار لیے, یہ اتار لیں, کھینچ لیں اس کو. عام طور پہ بازار سے دستانے مل جاتے ہیں پلاسٹک کے. پہلے ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوتا تھا کپڑے کے دستانے استعمال کر لیں, لیکن پلاسٹک کے دستانے جو ہوتے ہیں ڈاکٹر حضرات استعمال کرتے ہیں. تو آرام سے کسی فارمیسی سے آپ کو پلاسٹک کے دستانے مل جائیں گے. وہ ان سے استنجا بڑے آرام سے اچھی طرح سے ہو جاتا ہے کہ پانی بھی اس پہ بہ جاتا ہے, اگر اجازت ہے تو دھل جاتی ہے. کپڑا ورنہ کرنا ہو تو پھر کپڑا لیا جائے گا. یہاں بھی اس وقت یہ بھی کپڑے والا پڑا ہوا ہے, تو یہ کپڑے کا دستانہ ہم پکڑ لیں گے. سب سے پہلے میت کو استنجا کروایا جائے گا. اگر یہ کپڑا ہے جیسے اس طرح سے اس کو باندھ لیا جائے اچھی طرح سے. اور اگر میں نے عرض کیا کہ دستانے ہیں تو دستانے استعمال کر لیں, اور دستانے استعمال کرنے کے بعد پھر ان کو استنجا کروایا جائے گا. استنجا کرانے کے اندر سطر کو ہم نہیں اٹھائیں گے, سطر کو اٹھائے بغیر ہی استنجا کروائیں گے. اور جیسے یہ ہلکا سا کوئی پکڑ لے اس کو, اس کو دستانوں کے بغیر استنجا نہیں کرایا جائے گا, کیونکہ میت کا جسم کو اس طرح شرمگاہ کی جگہ پر ہاتھ لگانا بغیر اس کے وہ درست نہیں ہے. اگر نجاست ہے تو وہ اس طرح سے پانی بہا کے صاف کر دی جائے گا, نجاست نکلتی ہے. استنجا کرانے کے بعد اس کو ہم اتار دیں گے. اور اگر تو اس پہ دستانے پہ نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو پاک کر لیا جائے, اور اس کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیا جائے, شرمگاہ کو بھی پاک کر لیا جائے. جی ابھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ جی استنجا یہاں پہ کروایا تو کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی.
اسی لحاظ سے ورنہ اگر ہاتھ ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنا پڑے گا. اس کے بعد میت کو سب سے پہلے ہم وضو کروائیں گے. وضو کے اندر جیسے سب سے پہلے اس کے سر کے اوپر ہم چہرے کے اوپر چہرہ دھوئیں گے اور چہرے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے. میت کے ہاتھ دھوئے, اس کے بعد چہرہ دھویا. چہرہ دھونے کے اندر میت کا چونکہ یہ تو اسٹیچو ہے, کانوں کی جگہ پہ روئی, ناک کی جگہ پہ روئی ڈالنی چاہیے تاکہ وہ جو ہے نا پانی اندر نہ چلا جائے. تو ناک کی جگہ پہ بھی اور کانوں کی جگہ پہ روئی ڈال دی جائے. اور اس کے بعد جب آپ یہ چہرہ دھلوا دیں گے تو چہرہ دھلوانے کے بعد پھر بازو دھلوائیں گے ہم. جی ہم نے 3 دفعہ ہاتھ بازو دھلوا دیے. اس کے بعد اسی طرح سے اس کا سر کا مسح بھی کروا لیا. سر پہلے گیلا ہو چکا ہوگا یا چہرے کو دھونے کے بعد, پھر اس کے بعد اس کی اسی طرح سے ہم بائیں پاؤں کو اور پھر اس کے بعد دائیں پاؤں کو دھو لیں گے. دھونے کے بعد میت کو اگر اس کے جو ہونٹ ہیں, ہونٹ ناک کی جگہ روئی گیلی کر کے نا وہ پھیر دیں گے, مستحب ہے. اگر میت کا ناپاکی کی حالت میں انتقال ہوا ہے تو یہ واجب ہے, یعنی غسل پہ فرض تھا پھر تو لازم ہے کہ روئی گیلی کر کے ہونٹوں میں پھیر دی جائے. اور اسی طرح ناک کے جو سوراخ ہیں وہ روئی وہاں سے نکال لیں جو ہم نے ڈالی ہوئی ہے. پاکی ناپاکی تو کیسے پتہ لگے گا؟ کیا مطلب؟ ابھی آپ نے فرمایا نا کہ اگر ناپاک غسل واجب ہے تو یہ تو ہمیں نہیں پتہ لگ سکتا. ویسے عام طور پہ تو نہیں پتا ہوگا میں نا, اسی لحاظ سے مستحب تو لکھا ہوا ہے کتب کے اندر نا کہ مستحب یہ ہے, ہاں مستحب یہ کر دیا جائے. لیکن اگر بالفرض اہل خانہ بتاتے ہیں کہ بھائی ناپاکی میں انتقال ہوا ہے پھر تو فرض ہو جائے گا. اگر نہیں بتاتے تو استحباب میں ہے, پھر استحباب میں ہے کہ بس وہ ہونٹوں کے اوپر اس طرح سے پھیر دیا جائے اور ناک کے سوراخ پہ بھی اسی طرح سے پھیر دیا جائے. اس کے بعد پھر میت کا جو ہے وہ ہم سر کو دھوئیں گے. اور سر کو دھونے کے بعد سر کو ہم صابن اور چہرے کو صابن ملیں گے جیسے ابھی اس وقت ہم ملنے لگے ہیں. چلیں جی عبداللہ صاحب صابن اٹھائیں, صابن کو ملائیں اس کو. مطلب وہ اچھا ہاتھ سے ہاں سارا مل دیں, سارا صابن. ٹھیک ہے جی. باقی جسم کے اوپر بھی جیسے سینے وغیرہ پہ بھی ہے, اگر ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں, لیکن وہ منحصر اس بات کے اوپر ہے کہ صفائی کی کتنی ضرورت پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لحاظ سے ورنہ عام طور پر چہرے کا اور بالوں کا تو لکھا ہوا ہے کہ چہرے اور بالوں کے اوپر جو ہے وہ صابن پھیر دیا جائے. اس کے بعد میت کو جب ہم یہ دھو لیں گے, سر کو ہم نے دھو لیا, اس پر میت کو دائیں کروٹ لٹائیں گے. دائیں کروٹ لٹائیں گے میت کو, شرمگاہ تو اب دائیں کروٹ لٹائیں گے اور 3 دفعہ سارا پانی بہائیں گے. جو پانی ہوتا ہے اس پانی کے اندر مستحب ہے, سنت یہ ہے کہ بیری کے پتوں کو ابال کے وہ پانی اس کے اندر ڈال دیا جائے. جی میت کو نا اس طرح سے یہ کر کے دائیں کروٹ میں کر لیں گے اور سطر کو چھپائے سارا پانی ڈالیں گے. ٹھیک ہے, دائیں طرف ڈالیں گے, اسی طرح سے کمر کے نیچے ڈالیں گے, کمر کے نیچے سارا ڈالیں گے. اسی طرح سے دائیں طرف ڈالیں گے, میت کو دائیں کروٹ اٹھا کے دائیں کروٹ ڈال کے پانی ڈالیں گے. چلیں یہاں پہ ڈالا ہم نے. اسی طرح سے پھر کپڑے کو اسی طرح سے رکھے اس کے اندر سے سارا پانی ڈالیں گے. میت کے جسم سے جو پانی لگ کر آ رہا ہوتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے. یعنی میت کے جسم سے جو پانی لگ کر آ رہا ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. اس لیے نہلانے والے کے لیے مستحب جو ہے کہ وہ غسل کرنا جو لکھا ہوا ہے نا وہ اس لحاظ سے لکھا ہوا ہے, غسل سے واجب نہیں ہوتا نہلانے والے کے اوپر. اگر اپنے کپڑوں کو دھیان رکھ لیتا ہے تو پھر وہ بس انہیں کپڑے جیسے ناپاک ہو گئے ہیں تو ان چیٹوں سے تو بس وہ پاک کر لے, وہ بھی نہیں ہوتا, وہ بھی کچھ ضرورت نہیں ہے اس کی. جی اب ہم نے یہاں پہ سارا اسی طرح سے پانی ڈالا, سارا اچھی طرح سے جو ہے وہ جی یعنی 3 دفعہ پانی ڈال دیا جائے. جیسے میں نے کہا کہ بیری کے پتے جو ہیں وہ آپ اس کو کر لیں, بیری کے پتوں والا جو ہے نا وہ پانی میں ڈالیں اس کے اندر
اور بیری کے پتوں سے براہ راست نہیں دھویا جائے گا. بیری کے جو پتے ہوتے ہیں نا, تو پانی میں ابالیں گے تو وہ گاڑھے ہو جاتے ہیں. پانی جو ہوتا ہے نا وہ گاڑھا ہو جاتا ہے. اس پانی کو دوسرے پانی میں ملائیں تاکہ پانی کی دقت جو ہے نا وہ بحال رہے. یہ سنت ہے, اگر مل جائے تو اچھی بات ہے, ورنہ نہیں. تو 3 دفعہ ہم نے اس طرح سے کر لیا, دائیں طرف ہم نے کر لیا, اس طرف آ گیا. اب 3 دفعہ ہم بائیں پہ کریں گے. ٹھیک ہے جی, چلے جی. اسی طرح سے سطر کو چھپا سارا اندر سے یہ مناشا صاف کریں گے سارا. صابن ملنے کی ضرورت نہیں ہے, بتائیں دینا صابن ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں, منع نہیں ہے. صفائی کے لیے, تنظیف کے لیے ملنا چاہیں, اگر ضرورت پڑ رہی تو مل لیں. جیسے سینے کے ملنا ہے تو سینے میں مل لیں. پانی کے اندر ڈیٹول استعمال کرنے کی ضرورت ویسے ہے تو نہیں ہے, لیکن اگر تنظیف کے لیے کرنا چاہے تو کر لیں. لیکن ڈیٹول سے جو ہے وہ عام طور پہ کرنا چاہے تو تنظیف کے طور پر کر لیں, سننا تو نہیں ہے. بس تنظیف کے لیے کرنا ہے. اصل مصنون تو وہی ہے, لیکن یہ کہ بیری کے ڈیٹول کے اندر ایک مسئلہ ایک ہے, وہ سب آپ نے بات کر دیا. ڈیٹول میں مسئلہ یہ ہے کہ ڈیٹول جو ہے وہ پانی کی رنگ کو بدل دیتا ہے, سفید رنگ کرتا ہے. اور یعنی مائع میں سے ہے, ایسا مائع ہے کہ جو پانی کی رنگت کو تبدیل کر رہا ہے, پانی کے ذائقے کو بدل رہا ہے, پانی کی بو کو بدل جاتا ہے. تو ڈیٹول نہ استعمال کریں, کیونکہ جو مائع لیکوڈ ہو اس کا ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کے یعنی 3 اوصاف ہیں, اس میں سے کچھ 2 وصف پانی میں اگر ظاہر ہو جائیں گے تو اس پانی سے وضو غسل درست نہیں ہوتا. تو ڈیٹول لیکوڈ ہے, ایسا لیکوڈ ہے کہ اس کے 3 اوصاف ہیں, رنگ بھی ہے, بو بھی ہے, مزہ بھی ہے, یعنی تینوں چیزیں ہیں. یہ اس کے 2 وصف پانی میں ظاہر ہو جائیں گے, پانی کا رنگ سے تبدیل ہو گیا, بو آ گئی, اس سے وضو غسل نہیں درست ہوتا. اس سے ڈیٹول اس طرح سے, ہاں بہت قلیل مقدار پانی کا رنگ تبدیلی نہ ہو, ہاں پانی کے ڈیٹول فوراً وائٹ کرتا ہے, اس ٹائم قطرے بھی آپ ملائیں گے نا وہ فوراً وائٹ کرتا ہے. تو بہتر یہ ڈیٹول نہ استعمال, یا اگر کرنا ہے تو اتنی قلیل مقدار ہو کہ پھر رنگ نہ تبدیل ہو, رنگ یعنی 2 وصف پانی کے متغیر نہ ہو, اس میں چینج نہ ہے. جی ہم نے یہ دائیں طرف کیا پانی ڈال لیا, بائیں طرف کیا پانی ڈال لیا. اس کے بعد میت کو نا بٹھایا جائے گا, تھوڑا سا بٹھایا جائے گا اور پیٹ کے اوپر دباؤ ڈال کے نا ملیں گے. اور جیسے میت کو ہلکا سا بٹھائیں گے اور پھر پیٹ کے اوپر نا دباؤ ڈالیں گے. ٹھیک ہے, دباؤ ڈالیں گے, جیسے کوئی نجاست وغیرہ نکل گئی تو نکل جائے. پھر اس کے بعد اس کو اسی طرح سے پانی سے استنجا کرا کے صاف کر دیں گے اگر ہوا ہے. لیکن دوبارہ وضو کرانے کی ضرورت نہیں ہے. مصنون جو ہے یہ بعد میں ہی ہے, یعنی یہ دمانہ جو ہے پہلے مصنون نہیں ہے, مصنون بعد میں ہی ہے. کیونکہ مصنون بعد میں ہی ہے, اسی لحاظ سے اس کو بعد میں ہی کیا ہے, جیسے ہمارے فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر جب ہم نے کر لیا, اس کے بعد کافور ملے ہوئے پانی سے 3 دفعہ دوبارہ پانی سے دھونا وہ مستحب ہے. یعنی اول تو یہ غسل ہو گیا لیکن مستحب یہ ہے کہ دوبارہ اسی طرح سے دائیں کرو لٹا کے 3 دفعہ پھر سارا پانی